لندن کی سنسان سڑکیں، خالی عمارتیں اور ہر طرف ایک خاموشی جو دل کو چیر دینے والی ہے۔ فلم کا آغاز ایک تجربہ گاہ میں ہوتا ہے جہاں کچھ سائنسدان ریج وائرس پر تجربات کر رہے ہوتے ہیں۔ بندروں کو اس وائرس سے متاثر کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ ان کے رویے کو سمجھا جا سکے، لیکن انسانی لاپرواہی کا آغاز تب ہوتا ہے جب کچھ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹس ان بندروں کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدان خبردار کرتے ہیں کہ بندروں کو چھونا یا آزاد کرنا خطرناک ہے، کیونکہ ان میں ایک مہلک وائرس ہے جو انسان کو شدید جارح اور پاگل بنا دیتا ہے، لیکن ان کی بات سنی نہیں جاتی، اور جب بندر آزاد ہوتا ہے تو وائرس پھوٹ پڑتا ہے، تیزی سے، بے رحمی سے۔ کہانی یہاں سے 28 دن آگے بڑھتی ہے۔ دنیا ایک خاموش، سنسان ویرانے میں بدل چکی ہے۔ ہر طرف ویرانی ہے، سڑکیں خالی، عمارتیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی۔ ایک ہسپتال کے کمرے میں جم نامی نوجوان اچانک ہوش میں آتا ہے۔ اس کا جسم کمزور ہے، دماغ دھندلا اور آنکھوں میں حیرانی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں ہے، کیا ہوا ہے۔ ہسپتال میں نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ نرسیں، صرف خاموشی اور تنہائی کا راج ہے۔ وہ کپڑوں کی تلاش میں نکلتا ہے، ہسپتال کی راہداریوں میں گھومتا ہے، دروازے کھولتا ہے اور بالآخر باہر آ جاتا ہے، لیکن باہر کی دنیا وہ نہیں رہی جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ لندن جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا، اب ایک بھوتوں کا شہر بن چکا ہے۔ مشہور سڑکیں، پل، بسیں، ہر شے سنسان پڑی ہے۔ جم حیرت اور خوف میں گم شہر کے بیچوں بیچ چلتا ہے۔ وہ جگہ جگہ خوراک کی تلاش میں پھرتا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں ایسا کیا ہو گیا ہے۔ جلد ہی وہ کچھ متاثرین سے ٹکرا جاتا ہے، انسان، مگر ایسے جو اب انسان نہیں رہے۔ ان کی آنکھیں خون سے بھری ہیں، حرکات بے قابو، چیخیں وحشیانہ۔ یہ ریج وائرس کے متاثرین ہیں، ایک ایسا خطرناک وائرس جو چند سیکنڈز میں انسان کو قاتل مشین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جم پر حملہ ہوتا ہے لیکن وہ بچ نکلتا ہے، اور اسی وقت اسے دو لوگ بچاتے ہیں، سیلینا اور مارک۔ سیلینا سخت مزاج ہے، حقیقت پسند اور بے رحم۔ اسے معلوم ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ جم کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اسے وہ سب کچھ سکھاتی ہے جو اب اس نئی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ مارک جلد ہی ایک انفیکشن کا شکار ہو کر مارا جاتا ہے، اور سیلینا بنا کسی ہچکچاہٹ کے اسے ختم کر دیتی ہے، کیونکہ انفیکشن کا مطلب ہے یقینی موت۔ جم اور سیلینا اب اس ویران دنیا میں تنہا ہیں، لیکن جلد ہی انہیں ایک باپ، فرینک، اور اس کی بیٹی ہننا ملتے ہیں۔ فرینک دل کا نرم مگر ذمہ دار انسان ہے جو اپنی بیٹی کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں ہے۔ وہ سب ایک ساتھ ایک فوجی اڈے کی جانب روانہ ہوتے ہیں جہاں سے ایک ریڈیو سگنل آ رہا ہے، ایک ممکنہ بچاؤ کی امید۔ راستہ مشکل ہے، انفیکشن سے بھرے انسان جگہ جگہ دن دناتے پھرتے ہیں، مگر وہ سب ہمت اور حوصلے سے ایک دوسرے کا سہارا بن کر بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک دل دہلا دینے والے سین میں فرینک ایک حادثاتی انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ خون اس کی آنکھ میں گرتا ہے۔ سیلینا اور ہننا کے سامنے وہ ایک عفریت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور فوجی اسے گولی مار کر ختم کر دیتے ہیں۔ جب وہ فوجی اڈے پر پہنچتے ہیں تو ایک نیا ڈر ان کا منتظر ہوتا ہے۔ وہاں موجود فوجی پہلے تو ان کے لیے امید کی کرن دکھائی دیتے ہیں، لیکن جلد ہی ان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ وہ عورتوں کو اپنا مستقبل بچانے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور سیلینا اور ہننا کو قید کر لیتے ہیں۔ جم کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ بچ نکلتا ہے، اور پھر جو ہوتا ہے وہ جم کی بہادری اور انسانی روح کی جیت کا مظہر ہے۔ جم اڈے میں دوبارہ گھس آتا ہے، خاموشی سے، ہوشیاری سے۔ ایک ایک کر کے وہ فوجیوں کو ختم کرتا ہے۔ اندھیرے، بارش اور خوف کے درمیان وہ ایک ہیرو بن کر ابھرتا ہے۔ وہ سیلینا اور ہننا کو بچاتا ہے، اور جب سیلینا اسے ایک عفریت سمجھ کر مارنے ہی لگتی ہے تو لمحہ بھر میں پہچان لیتی ہے کہ وہ جم ہے، وہی انسان جس میں ابھی بھی انسانیت باقی ہے۔ فلم کا آخری سین ایک امید کا پیغام ہے۔ تینوں ایک کٹیا میں رہ رہے ہیں۔ وہ ایک ہیلو کا بڑا سا بینر بناتے ہیں تاکہ اوپر سے گزرنے والے جہازوں کو دکھایا جا سکے کہ وہ زندہ ہیں، اور پھر ایک دن ایک طیارہ ان کی طرف آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچاؤ کا امکان اب بھی باقی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اور کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔